للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ شمس العلماء ذکاء اللہ خان کا ارشاد ہے، دہلی کے مولوی اور اکثر مسلمان خاندان تیمور کو ایسا خولا خبت جانتے تھے کہ وہ ناممکن سمجھتے تھے کہ اس خاندان کی بادشاہی ہندوستان میں ہو، مگر اس کے ساتھ جاہل مسلمانوں کا یہ یقین تھا کہ انگریزی سلطنت کے بدن میں یہ ایسا پھوڑا نکلا ہے کہ وہ جاں بر نہیں ہوگی۔ دوسرے موقع پر تحریر ہے، دلی میں وہابی مولویوں کا گروہ بہادر شاہ کو بڑا بدعتی جانتا تھا اور ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا تھا جن میں بادشاہ کی طرف سے امام مقرر ہوتا اور ان کا اہتمام ہوتا۔ بادشاہ کا میلان شیعہ مذہب کی طرف دیکھ کر وہ اس سے زیادہ متنفر ہوتے۔ جملہ معترضہ: ان اقتباسات سے نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ اس زمانے کی اصطلاح میں وہابی کا مطلب تھا پابند شریعت۔ خود شمس العلماء شہزادہ مرزا فخر الدین کے تذکرے میں فرماتے ہیں، مرزا فخر الدین اپنے مذہب کا بڑا پابند تھا، اس نے اپنا ختنہ کرایا تھا۔ شہزادے اس کو متشرع ہونے کی وجہ سے وہابی کہتے تھے۔ بادشاہ کی وجہ سے علماء میں اختلاف۔ سر سید مرحوم اور شمس العلماء نے بہادر شاہ بادشاہ کے متعلق جو شہادتیں پیش کی ہیں ان کے متعلق مبالغہ آمیزی کا فیصلہ تو کیا جا سکتا ہے، مگر ان کو سرے سے غلط اور بے بنیاد نہیں کہا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ اور خاندان تیموریہ کے انہی اطوار کے سبب سے اس جنگ آزادی کے بارے میں بھی ایک گونا اختلاف ہو گیا تھا۔ اول تو خود ملوکیت علماء اکرام کے لیے ناقابل برداشت تھی، پھر ایسے خاندان کی ملوکیت جس کی حالت یہ ہو کہ دہلی میں خاندان تیموریہ یہ سبق اور نااہل حرکتوں کے سبب سے خواص کی نگاہ میں کچھ عزت باقی نہیں رہی تھی۔ قلعہ جو بجائے خود شہر تھا، سب قسم کی برائیوں کا گھر تھا، جس میں عورت مرد ایسی بدکاریاں کرتے تھے کہ وہ اپنے لیے اور اوروں کے لیے خدا کی طرف سے لعنت کا مستحق کرتے تھے۔ مشرق میں جس قدر برائیاں ہیں وہ سب اس قلعے میں موجود تھیں، جن کا حساب سوا اللہ تعالی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ شہر کے مقدس اور متبرک آدمی کہا کرتے تھے کہ اگر کسی مکان میں قلعے کی اینٹ بھی لگ جائے تو اس میں رہنا حرام ہے۔ جب یہ مقدس اور متبرک آدمی اپنے مکان کی کسی دیوار میں قلعے کی ایک اینٹ کے روادار بھی نہیں تھے تو اپنے اوپر قلعے کی حکومت کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ لیکن سیاسی نقطہ نظر سے ایک دوسری قباحت بھی اس موقع پر درپیش تھی، جس کی تفسیر یہ ہے کہ عوام الناس اس کو بہادر شاہ کو اپنا بادشاہ جانتے تھے، اور کیوں نہ جانتے جب ہر روز ڈنکے کی چوٹ ڈھنڈوروں میں یہ سنتے تھے کہ خلعت خدا کی اور ملک بادشاہ کا، حکم سرکرہ کمپنی کا، تو بادشاہ سے مراد بہادر شاہ ہی جانتے تھے۔ ان کا ذہن کب اس پر پہنچتا تھا کہ انگلینڈ میں ہندوستان کا بادشاہ رہتا ہے؟ سارے ہندوستان کے شہروں میں اس کے نام کا خطبہ عیدین اور جمعے کی نمازوں میں پڑھا جاتا تھا۔ جب مجسٹریٹ ضلع ایسے احکام جاری کرتا جس سے کوئی فریق ناراض ہو کر اپنے پیشے اور کام کی ہڑتال کر ڈالتا تو وہ گروہ جھروکوں میں ریتی میں بادشاہ کے آگے فریاد ہو کر جاتا۔ دھوبیوں، بھنگیوں اور قصائیوں نے یہی کیا تھا کہ اپنے کاموں کو سب نے بند کر کے بادشاہ سے فریاد کر کے اپنی داد چاہی۔ دلی میں بہت سے آدمیوں کو قلعے سے ایسا تعلق تھا کہ جب شاہ دلی کی شان کے خلاف گورنمنٹ انگریزی کی کوئی حرکت دیکھتے تو بہت ناخوش ہوتے تھے۔ سر تامس مٹکاف صاحب کو بادشاہ فرزند ارجمند شقوں میں القاب لکھا کرتا تھا۔ جب ان کے انتقال کے بعد ہاروے صاحب ایجنٹ ہو کر دلی میں آئے تو انہوں نے بادشاہ کو لکھ دیا کہ ہم کو آپ کا فرزند بننا منظور نہیں۔ پہلے بادشاہ کی سواری کے جلوس کا یہ ادب کیا جاتا تھا کہ کوئی انگریز جلوس کی قطار کو کاٹ کر اپنی سواری میں نہیں جاتا تھا، مگر انگریز اب اس قاعدے کے پابند نہ تھے۔ ایسی باتوں کو دیکھ کر دلی کے مسلمان ناخوش ہوتے تھے کہ
ان کے بادشاہ کی کچھ عزت باقی نہیں رہی۔ 50 برس سے دلی کی لال حویلی کا مالک انگریزوں کے تخمینے میں ایک چھوٹی نقل اور خالی نمائشی سانگ باقی تھا، لیکن اس جھوٹی نقل اور خالی نمائشی سانگ اور نام نے اپنا زندہ اثر سلاطین اور رعایا ہند پر کبھی موقوف نہیں کیا تھا۔ زمانہ حال تک ہندوستان کے مغل بادشاہوں کے نام کے سکے چلتے تھے، اور ہندوستان کے سلاطین خواہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں اپنے جانشینوں کے لیے برائے نام شاہی فرمان مانگتے تھے، اور ان کو سرکاری کمپنی کے فرمان سے زیادہ باوقت اور مستحکم جانتے تھے۔ گو دہلی کے بادشاہ کا افسانہ ہی باقی نہ تھا، مگر یہ افسانہ عالم ہما افسانہ مادار دو ماہیچ۔ رعایا کے دلوں میں اور زبانوں پر یہ افسانہ بڑا معزز وظیفہ تھا جس کو وہ جپا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ خاندان تیموریہ اور خود بہادر شاہ ظفر کی جملہ ناکارگیوں اور نااہلیوں کے باوجود عام ہندوستانیوں کو، حتیٰ کہ صاحب اقتدار نوابوں اور راجاؤں سلاطین کو اس خاندان سے ایک خاص تعلق تھا جو صرف محبت کی حد تک نہیں بلکہ مذہبی عقیدے کی حیثیت حاصل کر چکا تھا، کیونکہ مسلسل 200 برس تک از بابر تا اورنگزیب عالمگیر ایک ہی خاندان کی پرشوکت شہنشاہیت کے سائے میں کم و بیش 10 نسلیں سکون و اطمینان اور خوشحالی کی زندگی گزار چکی تھی، اور اس بنا پر ہر آنے والی نسل کے دل و دماغ پر اس عقیدے کا رنگ پوری طرح جم چکا تھا کہ ہندوستان میں بادشاہت کا حق صرف مغل خاندان کو ہے، وہی مالک ملک ہے، اور اسی کو حق پہنچتا ہے کہ کسی کو حکومت و فرما روائی کی سند عطا کرے۔ اسی عقیدے کی پختگی کا یہ رعب تھا کہ 100 سال بلکہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1704 سے لے کر آج تک 150 سال تک روز افزوں تنزل، پستی اور لاچارگی کے باوجود ایسٹ انڈیا کمپنی کے شاطر و چالاک خداوندان بست و کشاد کو لال حویلی لال قلعے میں یہ نمائشی سانگ باقی رکھنا پڑا تھا۔ بے شک آج 1857 سے تقریباً 30 سال پہلے انہی علماء کی جماعت، جن کو آج وہابی کہا جا رہا ہے، حضرت مولانا اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کی زیر قیادت اس ملوکیت اور شہنشاہیت سے دامن جھاڑ کر خلافت راشدہ کے نمونے پر شمال مغربی سرحدی علاقے میں ایک حکومت قائم کر چکی تھی، اور آج بھی انہی علماء اکرام کا ایک دستہ مغل شہنشاہیت اور برطانوی سامراج دونوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ لیکن جب خود قلب ہندوستان میں انقلاب کی شکل پیدا ہو گئی اور کم از کم شمالی ہند کے چپے چپے سے اس کی حمایت کے لیے بے نظیر اور بے پناہ جذبات ابلنے لگے، گراں قدر قربانیاں پیش کی جانے لگی، اور یہ سرزمین جو ایک مدت سے انگریزی مظالم کی آماج گاہ بنی ہوئی تھی، اس کا ایک ایک ذرہ ان سفید فام درندوں کے خون کا پیاسا معلوم ہونے لگا، تو اب قدرتی طور پر یہ سوال ہر ایک کے سامنے تھا کہ انگریزی سامراج بہتر ہے یا مغل بادشاہت۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔